آج میں آپ کے لیے 2 لونگ اور نمک پر یا گنی اور سورہ کوثر کا ایسا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت، تنگی اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور رزق خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گا۔ اللہ والوں، نمک برکت کی نشانی ہے اور لونگ ایسی چیز ہے جو تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ یا گنی یعنی اللہ کا امیری والا نام اور سورہ کوثر کی بے پناہ خیر کو ملا کر ان پر دم کرتے ہیں تو یہ دونوں دانے آپ کے رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے ایک اینٹینا ہر طرف سے دولت اور برکت کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ ان 2 لونگ کے دانوں پر جو خاص طریقہ اور عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یقین رکھیے نتیجہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو ان دانوں پر اللہ کا یہ نام پڑھیے۔ اگر آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے تو یہی عمل کیجئے، لیکن یاد رکھیں کسی کو اپنے قابو میں کرنے، کسی کو مجبور کرنے یا اس کی مرضی کے خلاف چلانے کے لیے ایسے عمل کا استعمال کرنا دین کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات سے بچیں اور اس عمل کو صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے کریں۔ اس عمل کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر کے ایک نئی سکون بھری زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک خاص راج ہے جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے کا حصہ ہے اور نمک بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی صاف نمک لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مٹھی نمک لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں اور ان پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری اثرات، جادو، نظر بد اور بندش کو ختم کرنے میں مددگار ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ عمل ایک راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بندش کے اثرات ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا گنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکت لے کر اترتے ہیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا، 2 لونگ لی، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے رہ جاتی ہے، تو اس عمل کو اس نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اس عمل کو سکون اور محبت کے لیے کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اور خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے، ایک ایسا خاص ذریعہ ہے کہ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو اللہ والوں، لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نحوست،
ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں، اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہوں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک لیں اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وضو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں، اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطا توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا، انہوں نے ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے، جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نبیوں کی طرح یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ صرف مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی نہ سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے پہچان لیتی۔ یا ربنا بھی وہی پکار ہے جو عرش والے تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ پکار کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں، اور پھر مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتے۔ یہی وہ راج ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لو اور کام ہو جائے گا، لیکن اصل اثر اس طریقے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا ہے، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت اور برکت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت مشکل میں تھا، اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور ساری رات ان پر یا ربا کا ورد کرتا رہا۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دشمن کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ معافی بھی مانگ لی۔ اس نے خود کہا کہ پتہ نہیں کیوں مگر رات کو خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تجھے چھوڑنا ہی میری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو دنیا کے دلوں کے کنٹرول بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یا ربا پڑھنے والے کی دعا سیدھے قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے۔ اب یا ربا کو پکارنے کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں
تو اب وقت آتا ہے اس خزانے کا دروازہ کھولنے کا جس کی چابی یا گنی ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو واللہ آپ کے گھر میں رزق کا ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے؟ نمک برکت کی نشانی ہے۔ نمک کو جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لونگ ایک ایسی روحانی طاقت رکھتی ہے جو کامیابی کو آپ کی طرف جب آپ ان پر یا گنی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو کسی کی محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ عمل آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا گنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی محسوس نہیں ہو۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی فکر لگ جاتی ہے، تو آج اس عمل کو ضرور کر کے دیکھ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے، جب آپ اس گڑنی کو پکارتے ہیں تو کیا وہ آپ کا چھوٹا سا قرض، آپ کی چھوٹی سی تنگی، آپ کی تھوڑی سی غریبی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی دکان میں گراہک نہیں لا سکتا؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں لا سکتا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قطرے پانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور تھک جائے، پھر اچانک اسے سمندر کی چابی مل جائے۔ نمکدانی آپ کے گھر کے رزق کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس میں یا گنی کا دم کیے ہوئے لونگ ڈالتے ہیں تو وہ نمک ایک پاور بینک بن جاتا ہے۔ جتنا وہ نمک استعمال ہوتا ہے اتنی ہی برکت آپ کے گھر میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک لامحدود روحانی طریقہ ہے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اسے نظر انداز کر دے۔ اب دھیان سے سن لیں کہ آپ نے یا گنی کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، اور جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے اور آپ ان کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہو۔ لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی بند کریں، پھر ان پر یا گنی 313 بار پڑھ کر پھونک ماریں، اس کے بعد مٹھی دوبارہ بند کریں اور اسی طرح ایک مٹھی نمک پر بھی پھونک ماریں۔ ایک واقعہ سنیے، ایک شخص تھا جس کے گھر میں پھاکے تھے، غریبی کا ایسا عالم تھا کہ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ اس نے یہی عمل کیا، لونگ اور نمک پر وظیفہ پڑھ کر انہیں ایک ڈبے میں رکھ دی۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، صرف ایک ہفتے کے اندر اسے ایسی جگہ سے کاروبار کا آرڈر ملا جو برسوں سے بند تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ پہلے میں نمک کے لیے ترستا تھا، آج میرے گھر میں دولت کی کمی نہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ یاگنی کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رزق کو نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت اور رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو اس وقت اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایسی قرآنی سورہ پڑھنی ہے جو اس عمل کا سلطانی وظیفہ ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو آخر میں ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو محبت کے لیے، دشمن کو قابو میں کرنے، دشمن کو مٹھی میں بند کرنے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے ہے۔ ایک طاقتور راز جو آج تک کسی نے بتایا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ساس ہو، بہو ہو، شوہر ہو، محبوب ہو، یا کوئی بھی انسان، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قابو میں آئے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھے گا، آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوگا، جو آپ کہیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس کے پہلے آپ نے اپنے لونگ اور نمک پر سورہ کوثر پڑھنی، یا ربنا کے ذریعے اللہ کو پکارنے کے بعد یا گنی کے ذریعے خزانے کا دروازہ کھل گیا، مگر اب وقت ہے اس خزانے پر قیامت تک
मुहर लगाने। ये सूरह कौसर है। जब आप इसे 2 लौंग और नमक के साथ पढ़ते हैं तो वल्लाह यह आपके घर में कभी न खत्म होने वाली बरकत का दरिया बन जाती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह वालों, कौसर का मतलब है कभी न खत्म होने वाली बहुत ज्यादा खैर, भलाई, सुकून और बरकत। लौंग और नमक पर जब आप ये सूरह पढ़ते हैं तो आप रिज़्क को लामितना कर देते। ये वो आखिरी मुहर है जो आपकी दौलत को हसद, नजरबद और खत्म होने से बचा ले। अगर आपके कारोबार में बंदिश है, आपके रिश्तों में बंदिश है, आपकी तरक्की में रोक है, किसी भी तरह की नुसत है, तो आप नमक और लौंग पर यह खास सूरह मुबारका पढ़ें। इंशाअल्लाह हर तरह की नुसत खत्म हो जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि हमने बड़े बड़े पैसे जाया किए, पीरों और फकीरों पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी उनकी बंदिशें खत्म नहीं होती, उनकी रुकावटें दूर नहीं होती, उनके मसाइल खत्म नहीं होते, तो आज लौंग और नमक पर यह खास अमल करें और अल्लाह करीम से मांगे। फिर देखें मेरा रब कितनी आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि नमक पर लौंग के साथ सूरह कौसर पढ़ने से जादू करने वाले पर वापस पलट जाता है। अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देता है, आपके दुश्मन से जान छूट जाती। कुरान पाक का सबसे बड़ा मौजा देखिए, सूरह कौसर उस वक्त उतरी जब दुश्मनों ने कहा नाउजुबिल्लाह कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ने फरमाया हमने आपको कौसर अता की। हदीस मुबारका में आता है कि जो सूरह कौसर पढ़ता है अल्लाह उसे जन्नत की नहरों से सिराब करेगा। सोचिए, ये सूरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम दूर करने के लिए उतरी, क्या यह आपकी गरीबती और दुख दूर नहीं करेगी? नमक पर इसकी तिलावत अर्श इलाही से रिज़्क खींचने का सबसे तेज जरिया है। अल्लाह वालों, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई दरिया जो बारिश पर चलता हो, बारिश रुक जाए तो दरिया खुश हो जाता है, मगर समंदर कभी नहीं सूखता। सूरह कौसर आपके रिज़्क को दरिया से समंदर बना देती। नमक और लौंग इस पावर को आपके किचन में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। फिर आप जितना भी खर्च करें अल्लाह उतना ही बढ़ा देता है। अल्लाह वालों, आपने आज तक सूरह कौसर के बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन लौंग और नमक पर इसकी तासीर हमेशा के लिए रहती। हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा वजीफा बताएं जिसे पढ़ने के बाद हमें दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत न पड़े। तो आज मैं आपको वो रूहानी राज दे रहा हूं, लौंग और नमक पर यह अमल करें, इंशाअल्लाह आपको कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने लौंग और नमक पर इस सूरह मुबारका को सिर्फ 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ना है। यह अल्लाह वालों की बताई हुई तयशुदा तादाद है, इसमें कमी न करें। एक बड़ा पुरस्सीर वाकया सुनिए। एक शख्स था जिसके पास बच्चों की ईद के लिए पैसे नहीं थे। उसने बुजुर्गों के बताए हुए इस अमल को किया। 2 लौंग लिए और उन पर सूरह कौसर को बताई गई तादाद में पढ़ा और नमक पर रख दिया। मौजज़ा यह हुआ कि 2 दिन बाद उसे ऐसी जगह से मुनाफा मिला जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा जब से कौसर मेरे नमक पर दाखिल हुई है, मेरे घर में कभी कोई चीज कम नहीं होती। याद रखें, अल्लाह की सखावत का कोई किनारा। जब आप लौंग और नमक पर यह खास अमल पढ़ते हैं तो आपके दुश्मनों की शिकस्त हो जाती है। आपका दुश्मन आपके सामने बेबस हो जाता है, सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है। आपका दुश्मन अपनी ही किसी मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन बेनाम और निशान रह जाएगा। फिर इस सूरत में अल्लाह ने बेपनाह पैसा रखा है, बेपनाह बरकत रखी है, बेपनाह मेहनत रखी है, खुशी रखी है, खुशहाली रखी है। इस सूरत को पढ़ने से रिक्क की तंगी खत्म हो जाती, घर में बेसुकूनियां खत्म हो जाती। अल्लाह ऐसे रास्ते फरमाता है कि बंदे का ख्याल भी नहीं पहुंचता। अब इस कुरानी सूरत से अल्लाह की कसरत पाने, नजर बद, हसद